رازق تو اللہ کی ذات ہے، اور جو کچھ دیا اللہ نے دیا ہے، اس میں سے حکم یہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ ابدیت کی شان پوری ہو جائے، کہ جان بھی اسی کے لیے ہے اور مال بھی اسی کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ فرض کی گئی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد عبودیت ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار۔ بندہ جب اپنی عاجزی کا اظہار جس قدر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنی ہی ترقی عطا فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے کائنات عالم میں سب سے زیادہ اشرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عبودیت کی شان، یعنی اللہ کی عظمت کے سامنے عاجزی اور تواضع کا اظہار کرنا، یہ سب سے زیادہ کامل درجے میں، اتم درجے میں، ایک مکمل درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ اعمال ایسے دیے جس میں عبودیت کا اظہار ہوتا ہے، جیسے نماز رب کے سامنے عبودیت، بندگی کا اظہار کرنے کا نام ہے۔ اس نماز میں بندہ اپنے اعضاء کے ذریعے سے، یعنی قیام، رکوع اور سجدہ، اور اسی طرح اپنے قلب کے خشوع کے ذریعے سے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اور اپنی زبان کے ذریعے سے، یہ واحد عبادت ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک عبودیت کی شان میں ڈوبی ہوئی ہے۔ پھر اپنی زبان سے بھی اظہار کرتا ہے اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا اور تعریف، الحمدللہ رب العالمین، پھر اسی کا نازل کردہ قرآن سے تلاوت جو تمام اذکار میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور پھر رکوع اور سجدے میں اور تسبیحات کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر قعدہ میں دو زانو اللہ کے بارگاہ میں سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ عبودیت کا اظہار ہے، لیکن یہ عبودیت کا اظہار تب مکمل ہوگا جب بندہ اپنا مال بھی اللہ کو پیش کرے، اور وہ مال جو اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ مال بھی اللہ کے سامنے پیش کرے جو رب ہی کا دیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کماتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، محنت ہمارے ذمے ہے، کوشش ہمارے ذمے ہے، نتائج اور اس کے نتیجے میں برکت ملنا یا مال کا ملنا یا دولت کا ملنا، حالات پورے اسباب کا مل جانا، ضرورتیں پوری ہو جانا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ کیا دنیا کے سارے انسانوں نے آپس میں کوئی مشورہ کیا ہے کہ فلاں لوگ یہ والا کاروبار کریں گے، فلاں لوگ یہ والی صنعتیں لگائیں گے، فلاں لوگ خدمات سروسز دیں گے؟ کیا لوگوں نے باہم آپس میں مشورہ کیا ہے؟ مشورہ نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے۔ بہت سارے لوگ محنتیں کرتے ہیں،
نتائج اس طرح ظاہر نہیں ہوتے. کچھ دن پہلے ایک یونیورسٹی کے اندر میں بھی مدعوف تھا اور ہمارے ایک معروف کریکٹر ہیں مشتاق صاحب، وہ بھی مدعوف تھے. تو ایک بات کر رہے تھے، مجھے بڑا تعجب ہوا. کہنے لگے کہ کرکٹ کے زمانے کے اندر ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے لڑکے تھے جن میں ایسا ٹیلنٹ تھا کہ ہم رش کرتے تھے کہ کاش اس طرح ہمیں بولنگ کرنی آ جائے، اس طرح ہم بیٹنگ کر سکیں. رش کرتے تھے، لیکن وہ ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، وہ کسی حصے میں ہے ہی نہیں، کسی کے تذکرے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کسی کو آگے بڑھا دیتے ہیں، ٹیلنٹ کے باوجود، محنت کے باوجود کسی کو پیچھے کر دیتے ہیں. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ان سے کہہ دیجئے میرا رب ہی رزق کو بڑھاتا ہے اور رزق کو کم کرتا ہے. لہذا رازق تو اللہ کی ذات ہے، اور جو کچھ دیا اللہ نے دیا ہے، اس میں سے حکم یہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ ابدیت کی شان پوری ہو جائے، کہ جان بھی اسی کے لیے ہے اور مال بھی اسی کے لیے ہے. اسی وجہ سے زکوٰۃ فرض کی گئی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور یہ ارکان اسلام میں سے ہے. زکوٰۃ کا اثر یا صدقہ کا اثر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اثر انسان کی زندگی پر میں اچھے اخلاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، تزکیۃ النفس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اللہ جل شانہ قلوب کو پاک کر دیتے ہیں، اخلاق کو سنوار دیتے ہیں. اخلاق میں سب سے بری چیز کبر ہے، تکبر. جب آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو تکبر اس کے جسم سے، اس کے قلب سے باہر نکلتا ہے. اور اللہ پاک تزکیہ بھی فرماتے ہیں، دلوں کو پاک بھی کرتے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان سے زکوٰۃ اور صدقہ وصول کریں، تطہرہم بہا، تاکہ آپ ان کے ذریعے ان کو پاک کریں، وتزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کریں. تزکیہ نفس اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم بسا اوقات دنیا کمانے میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کمانے کا حکم دیا ہے، یہ کسب حلال فریضہ ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی حلال اس لیے کمائے استعفافا عن المسألہ، کہ اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اب وسعیا علی عیالہ، اپنے گھر والوں کے اخراجات اٹھا سکے، وتعطفا علی جارہ، اللہ اتنا دے کہ اوروں پہ خرچ کر سکے. لقی اللہ عز وجل، وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا. ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. حلال رزق کمانا عبادت ہے، لیکن اس سفر میں، اس کمائی میں شیطان چونکہ ہر وقت ساتھ ہے، اور اس نے قسم کھائی ہوئی ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے راستے میں ضرور بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا. ہم رزق حلال کما رہے ہوتے ہیں، شیطان ایک راستے سے داخل ہوتا ہے، وہ ہے حب مال. حب مال، مال کمانے کی اجازت، لیکن ایسی محبت جس میں انسان مبتلا ہو جائے اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، اس کی اجازت نہیں ہے. حب مال کا، اس حب مال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من الحرص على المال والشرف لدینہ، من حرص المرء على المال والشرف لدینہ. فرمایا کہ دو عادتیں انسان میں اتنا نقصان پہنچاتی ہیں کہ وہ بھوکے بھیڑیے بھی اتنا نقصان بکریوں کے ریوڑ میں نہیں پہنچاتے. وہ مال کی محبت ہے اور جاہ کی محبت ہے، منصب، مقام، میری لوگ عزت کریں، مجھے عزت دی جائے، یہ جاہ ہے، حب جاہ اور حب مال. تو حب مال کا علاج ہے کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، جب اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ محبت دل سے نکال دیتے ہیں اپنے فضل سے. اور تیسرا اثر زکوٰۃ کا اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اس میں غربا کی خمخاری ہے، ہمدردی ہے، غربا کی معاونت ہے، فقراء کے ساتھ تعاون ہے.
سرکولیشن آف ویلتھ کا آپ نے قانون پڑھا اور سنا ہے کہ جب مال گردش کرے تو وہ معیشت کے لیے خیر کی چیز ہوتی ہے، ایک جگہ جمع نہ ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت گہری نظر عطا فرمائی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ مال امت مسلمہ میں خون کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے جسم میں خون ہوتا ہے۔ اس کی ضرورت ہوتی ہے معاشی نظام کی، معاشی نظاموں کے مضبوط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَعِدُّ لَهُمْ اسْتَطَعْتُمْ، اس کی تفسیر میں مفسرین نے واضح لکھا ہے کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے جہاں بہت ساری قوتوں کی ضرورت ہے، جیسے عسکری قوت، مضبوط نظام، اسی طرح معاشی اعتبار سے بھی امت کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم معاشی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوں گے، ہم نظام میں چل نہیں سکیں گے۔ کبھی اس دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اس دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ صاحب اقتدار لوگ بھی کیا کریں، نظام معیشت کمزور ہے، اس میں ہمیں ضرورت ہے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے ملک کے ساتھ تعاون کریں۔ کبھی کس طرف نگاہ ہے، کبھی کس طرف نگاہ ہے، ہم اپنے نظاموں میں نہیں چل سکیں گے۔ وَعِدُّ لَهُمْ اسْتَطَعْتُمْ، تم دشمن سے مقابلے کے لیے اپنی معیشت کو مضبوط کرو۔ صنعتوں کو، نظاموں کو مضبوط کرنا امت کا اجتماعی فریضہ ہے کہ امت اس پر کام کرے، ریاستی ادارے اس پر نظام بنائیں۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دولت، مال امت مسلمہ میں خون کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے جسم میں خون ہوتا ہے، اور جسم میں خون سرکولیشن کرے، حرکت کرے، کسی جگہ جا کر خون رک جائے تو عذاب میں فالج ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتے ہیں اعضاء، اور جہاں خون کی زیادتی ہو جائے وہاں پھوڑے اور پھنسیاں نکلتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ مال گردش کرے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ مال صرف مالداروں کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ گردش کرے، اوپر سے نیچے جائے۔ اس لیے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا کہ بہت سارا مجمع ایسا رہے گا جس نے محنت بھی کی ہے، کوشش بھی کی ہے، لیکن حالات آ گئے، ان کی محنت کے ثمرات ان کو نہیں ملے، ان کے اوپر حالات آ گئے، گھر کے کمانے والے افراد دنیا سے چلے گئے اچانک، کئی مسائل آ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کمائیاں نہیں کر سکتے، کمائی کرتے نقصان ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے رہیں گے، ان کی معاونت، ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ اسلامی سلطنت میں جب اس کا نظام تھا زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور اس کی جو مصارف ہیں ان تک پہنچانے کا، تو اس کی سبب سے اسلامی سلطنتوں کو بڑی برکات سے اللہ نے نوازا ہے۔ ہر فرض کی ادائیگی برکت کا، رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے کامل تقوی اور ایمان اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ چونکہ عدل کا زمانہ ہے، انصاف کا زمانہ ہے، مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ ہے، 2-2.5 سال مدت خلافت ہے، جو انسانیت نے عدل اور انصاف ان سالوں میں دیکھا ہے، تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اس عدل و انصاف کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ نے اتنی برکتوں سے نوازا تھا کہ ہماری یہ کتاب جو کہ پہلی صدی ہجری کی بعد لکھی گئی، کتاب الاموال، تجارتی لین دین کے اوپر، خرید و فروخت کے مسائل پر ہماری پہلی کتاب پہلی صدی ہجری کی بعد لکھی گئی۔ جس طرح ہمارے پاس ذخیرہ ہے دین کا کہ خرید و فروخت کے مسائل کیا ہیں، کسی مذہب کے پاس یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ یہ ہماری مذہب کی صداقت ہے، ہمارے مذہب کی یہ حق ہونے کی دلیل ہے، کسی کے پاس ایسی تعلیمات نہیں ہے۔ تو پہلی کتاب مرتب ہوئی کتاب الاموال۔ امام ابو عبید رحمہ اللہ نے اس میں واقعہ لکھا کہ والی عراق عبد الحمید نے خط لکھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کہ ہم نے بیت المال سے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر دیا، لیکن مال بچا ہوا ہے، کہاں کریں؟ افریقہ کے گورنر لکھ رہے ہیں، والی افریقہ۔ انہوں نے آگے سے جواب لکھا کہ آپ لوگ، جو لوگ مقروض ہیں، ان کی قرضوں کی ادائیگی بیت المال سے کر دی جائے۔ انہوں نے جواب میں لکھا قد فعلت، ہم ادائیگی کر چکے ہیں، مال بچا ہوا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے پھر لکھا کہ وہ بچے بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کی ادائیگی اس مال سے کر دی جائے۔ انہوں نے جواب میں لکھا قد فعلت، ہم یہ ادائیگی بھی کر چکے ہیں، بچے بچیوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں، اب بھی مال بچا ہوا کیا کریں؟
انہوں نے لکھا جو لوگ مہر ادا نہیں کر سکتے ان کے مہر کی ادائیگی میں یہ رقم لگا دی جائے، تعاون کر دیا جائے۔ انہوں نے جواب لکھا قد فعلت، مہر بھی ادا ہو گئے، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ جو زمینیں بے آباد ہیں افریقہ میں، بے آباد زمینوں میں ریاست مال خرچ کرے، زمینوں کو آباد کریں، ان کو سامان دے، کسانوں اور کاشتکاروں کو اس پر لگا دیں تاکہ زمینیں آباد کر دیں۔ انہوں نے جواب لکھا قد فعلت، ہم نے یہ بھی کر دیا ہے، پھر بھی مال بچا ہوا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جواب لکھا پھر ایسا کرو عمومی اعلان کر دو، جو ضرورت مند ہے وہ بیت المال سے آ کے لے جائے۔ اللہ نے اتنی برکتوں سے نوازا تھا۔ اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اعداد و شمار پہ ایک مہارت دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک پاکستان میں تمام اغنیاء زکوٰۃ نکالیں اور صحیح مصرف پہ خرچ کر دیں، انشاءاللہ ہمارے ملک میں کوئی فقیر نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان والوں کو ایک خوبی سے نوازا ہے کہ جتنی صدقات اور زکوٰۃ میں یہ خرچ کرتے ہیں اتنا خرچ تو یو کے والے بھی نہیں کرتے اور دوسرے علاقوں والے بھی نہیں کرتے۔ یہ ہم نے خود اس کا تجربہ کیا، یہ منظر دیکھا ہم نے۔ ہم ایک دفعہ برازیل میں تھے اور وہ بھی برازیلیا کیپٹل میں، جہاں ایک مسجد ہے بہت بڑی، اس کے بعد مسلمانوں کے پاس مسجد نہیں ہے۔ تو اپنے پاکستانی بھائی جو ٹیکسی ڈرائیور تھے، چندہ جمع کر کر کے، اپنے اخراجات جمع کر کر کے انہوں نے کرائے پہ جگہ لی، پھر ماشاءاللہ انہوں نے جگہ خرید لی۔ تو میں حیران ہوا کہ عرب جن کو اللہ نے بہت مالدار بنایا، لبنان کے لوگ بہت مالدار ہیں، انہوں نے مسجد نہیں بنائی، لیکن پاکستانی بھائیوں نے مسجد بنائی۔ اللہ نے خرچ کرنے کی ایک ملکہ دیا ہے، ایک قوت دی ہے قوم کے اندر، خوبی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہوتی ہے، اور صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے بقدر نصاب ہو، اور 52.5 تولہ چاندی کی آج کی جو کرنٹ ویلیو ہے وہ 1,80,000 روپے کم و بیش ہے۔ جس کے پاس اتنی رقم ہو، ضرورت سے زائد ہو، چاہے کیش کی شکل میں ہو، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، مال تجارت کی شکل میں ہو، اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے؟ اس مختصر نشست میں احاطہ تو نہیں ہو سکے گا مسائل کا، لیکن انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد ضرور بیٹھیں گے تاکہ مسائل کے ذریعے سے ان باتوں کا احاطہ کیا جا سکے۔ بنیادی باتیں صرف عرض کر سکتا ہوں۔ زکوٰۃ ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے لیے مصارف متعین اللہ نے فرمائے ہیں، اور انہی کو زکوٰۃ دی جائے گی، ان کے علاوہ کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اس کا ذکر سورۃ التوبہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ فقراء کا حق ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم نہ ہو، 1,80,000 روپے کم و بیش کے بقدر رقم اس کے پاس نہ ہو، اس سے کم ہو، یہ فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں فقیر کا معنی گداگر ہوتے ہیں، بھیک مانگنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ جس نے بھیک مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کام کی راہ دکھائی کہ کام کرنا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، جسم سلامت ہے، تو ہاتھ سے کمانا سکھایا، بھیک کی طرف نہیں لگایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ کار تھا۔ جیسے ایک صاحب کا معروف قصہ ہے، انہوں نے آ کر سوال کیا، آپ نے ان کا پیالہ بھی بکوا دیا، ان کا کمبل بھی بکوا دیا۔ کہتے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے، کمبل اور پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا بیچو، نیلامی لگا دی، 2 درہم میں بک گیا۔ فرمایا 1 درہم گھر لے جاؤ، 1 درہم میں دستہ خریدو، کلہاڑی لے کر آؤ، اس کا پھل لے کر آؤ، میں خود اپنے ہاتھ سے اس کو ٹھوکوں گا۔ تو وہ لایا گیا، آپ نے اس کو خود اپنے ہاتھ سے ٹھونکا اور اس کو دیا اور فرمایا اب چلے جاؤ، 15 دن تک یہاں نہ آنا۔ وہ صاحب چلے گئے، لکڑیاں کاٹتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ٹھونکا ہوا تھا، اس میں تو برکت ہونی تھی، خوب برکت ہو گئی، اور بڑے خوشی خوشی 15 دن کے بعد آئے، کئی دراہم انہوں نے کما لیے تھے۔ یا رسول اللہ، گھر کے اخراجات بھی چل پڑے، میری ضرورتیں بھی پوری ہو گئی۔ اس موقع پر یا کسی دوسرے موقع پر پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگتا ہے، وہ کل قیامت کے دن اس طرح اللہ کے سامنے حاضر ہوگا
کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ایک بھیانک چہرہ لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ لہذا گداگر کی حوصلہ شکنی ہے، ان کے لیے راستے متعین کرنا، ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو ڈانٹو مت، ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ تربیت کیا حکم ہے، راستے بنانے کی حکم ہے کہ ان کے لیے راستے سوچے جائیں، کیا کریں کہ یہ لوگ کام میں لگیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پارٹیشن سے پہلے ہمارے برصغیر پاک و ہند کو اتنی فراوانی دی ہوئی تھی کہ لارڈ مکالے نے 1935 میں جو پارلیمنٹ کے اندر برطانیہ کی جو اس نے خطبہ پڑھا اور جو اس نے معروضات ہندوستان کی پیش کی ہیں، محفوظ ہیں، آج بھی آپ گوگل میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں واضح لکھا کہ میں اس برصغیر پاک و ہند کے، اس وقت تو ہندی تھا، عرض و طول میں پھرا ہوں۔ ایک اچنبے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی بھی گداگر نہیں ہے، مانگنے والا نہیں ہے، سب لوگ محنت کرنے والے ہیں، سب لوگ کام کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ وہ وقت دور نہیں تھا، تو یہ نظام، یہ بھی ریاست کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایسے نظام بنانے جائیں کہ جس میں ٹیکنیکل مہارتیں حاصل ہو جائیں، ہاتھوں سے آدمی کام کر سکیں، یہ ذمہ داریوں میں شامل ہوتی بات۔ بہرحال زکوٰۃ حق ہے فقراء کا۔ دوسرا والمساکین، مسکین کا حق ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اسلامی سلطنت کی طرف سے جو عمال مقرر ہوتے ہیں، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے جاتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ مسلمان جو نو مسلم ہیں اور ان کا اندیشہ ہے کہ کہیں غیر مسلم نہ ہو جائیں، ان کو سنبھالنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ وفی الرقاب، گردن چھڑانے میں زکوٰۃ دی جائے، اس سے مراد غلاموں کی گردن چھڑانا۔ والغارمین، مقروض مدیون کو زکوٰۃ دی جائے جو قرض میں پھنس گیا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کے لیے کوئی کام دین کا کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو زکوٰۃ دی جائے، چاہے وہ اپنے ملک میں مالدار ہے لیکن حج کے لیے گیا، جیب کٹ گئی، اور اپنے ملک سے پیسہ منگانے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے، اس کو بھی اس مالدار کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی جو اس ملک میں ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض شدہ اقسام ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں۔ یہ 8 ہی مصارف ہیں، 9واں مصرف کوئی نہیں ہے۔ اور 8 کیوں ہیں؟ اللہ کی حکمت میں یہ بات، اللہ کی حکمت میں ہے یہ بات، وہی جانتے ہیں، وہ حکیم ہے اور وہ علیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ ان مصارف میں ہی ادا کی جائے گی، تو وہ زکوٰۃ قبول ہوگی، بابرکت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جگہوں پر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔